دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ریئلٹی آف اسلام چینل کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ سنگ دل شوہر کی نیت بد معلوم ہونے کے بعد منٹ منٹ پر دل دھڑک رہا تھا کہ مبادا ظالم کو کہیں بچوں کی بھنک نہ لگ جائے، اس لیے جلد ہی اسے کھلا پلا کر سلا دیا اور جب تک نیند نہیں آ گئی سرہانے پر بیٹھی اسے باتوں میں بہلاتی رہی۔ جب وہ سو گیا تو دبے پاؤں اٹھی اور بچوں کی کوٹھڑی میں تالا ڈال دیا۔ فکر سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی تھی، رہ رہ کر دل میں خوف اٹھ رہا تھا۔ ہائے اللہ، حرمت نبوت کے ان راج دلہاروں کو کچھ ہو گیا تو میدان محشر میں سیدہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ دنیا قیامت تک میرے منہ پہ تھوکے گی کہ میں نے نبی زادوں کے ساتھ دغا کی، انہیں جھوٹا دم دھلاسا دے کر مقتل کی راہ گزر تک لے آئی۔ آہ، میرے عشق کے پارسا کا سارا بھرم لٹ گیا، میرے حسین خوابوں کا تار تار بکھر گیا۔ ہائے افسوس، اس گھر کو معصوم بچے اپنا ہی گھر سمجھ رہے ہوں گے، کہیں یہ راز فاش ہو گیا تو ان کے ننھے دل پر کیا گزرے گی، وہ مجھے اپنے تئیں کیا سمجھیں گے۔ لیکن میرے دل کا حال تو خدا اور اس کے رسول سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو، جیتے جی لاڈلوں کی جان پر کوئی آفت نہیں آنے دوں گی۔ یا اللہ، مجھے اپنے محبوبوں کے عشق میں ثابت قدم رکھ، ان کے آنسوؤں کا گوہر ٹپکنے سے پہلے میرے جگر کا خون ارزاں کر دے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، کوفے کی بد نصیب آبادی پر ہر طرف نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حارث بھی اپنے گھر میں بے خبر سو رہا تھا، دونوں بچے بند کوٹھڑی میں ماوے خواب تھے کہ اسی درمیان انہوں نے ایک نہایت دردناک اور ہیجان انگیز خواب دیکھا۔ چشمہ کوثر کی سفید موجوں سے نور کی کرن پھوٹ رہی ہے، باغ فدق کی شاہراہوں پر چاندنی کا غلاف بچھا دیا گیا ہے، قریب ہی کچھ فاصلے پر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولائے کائنات حیدر کرار، بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا اور شہید مظلوم حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جلوہ فرما ہیں۔ دونوں بچوں پر نظر پڑتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، مسلم، تم خود تو آ گئے ہو اور جور و ستم کا نشانہ بننے کے لیے ہمارے جگر پاروں کو اشقیاء کے ہاتھوں میں چھوڑ آئے۔ حضرت امام مسلم نے نیچی نگاہ کیے جواب دیا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں حضور، بہت قریب آ چکے ہیں، بس 2-4 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ خدا نے چاہا تو کل کا سورج طلوع ہوتے ہی وہ دامن رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں مچل رہے ہوں گے۔ یہ خواب دیکھ کر دونوں بھائی چونک پڑے۔ بڑے نے چھوٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اب سونے کا وقت نہیں ہے، ہماری شب زندگی کی سحر ہو گئی، بھیا اٹھو، بابا جان نے خبر دی ہے کہ اب ہم چند گھنٹے کے مہمان ہیں، حوض کوثر پر نانا حضور ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں، دادی اماں نہایت بیتابی کے ساتھ ہماری راہ دیکھ رہی ہے، بھیا صبر کر لو، اب دشمنوں کی خون آشام تلواروں کی ضد سے بچ نکلنا بہت مشکل ہے، اب مدینے لوٹ کر جانا نصیب نہیں ہوگا۔ ہائے امی جان، اب آخری وقت بھی ملاقات نہ ہو سکے گی۔ چھوٹے بھائی نے ڈبڈباتے ہوئے جواب دیا، بھائی جان، میں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا ہے، کیا سچ مچ ہم لوگ کل صبح کو قتل کر دیے جائیں گے؟ ہائے، ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہم کیسے دیکھ سکیں گے بھیا؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ قضا بھی طاق ہی میں تھی۔ نالے بے اختیار کی آواز سے جلاد حارث کی آنکھ کھل گئی۔ آہ، سوتی ہوئی قیامت جاگ اٹھی۔ ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟
صورتحال کی نزاکت سے بیوی کا کلیجہ سوکھ گیا۔ اس نے ٹالتے ہوئے جواب دیا، سو جائیے، کہیں پڑوس کے بچے رو رہے ہوں گے۔ سنگ دل نے تیور بدل کر کہا، پڑوس سے نہیں، ہمارے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ہو نہ ہو یہ وہی مسلم کے بچے ہیں جن کی تلاش میں کئی دن سے میں سرگرداں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کوٹھڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تالا توڑ کر دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا تو دونوں بچے روتے روتے بے حال ہو گئے تھے۔ کرخت لہجے میں دریافت کیا، تم کون ہو؟ اچانک اس اجنبی آواز پر بچے سہم گئے، لیکن چونکہ اس گھر کو اپنا دارالامان سمجھے ہوئے تھے، یہ کہتے ہوئے ذرا بھی تأمل نہ ہوا کہ ہم امام مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ یہ سن کر ظالم غصے سے دیوانہ ہو گیا، میں تو چاروں طرف ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو رہا ہوں اور آپ لوگوں نے ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر لگایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ ان ننھے نونہالوں کے رخساروں پر تماچے برسانا شروع کر دیے۔ شدت کرب سے دونوں بھائی بلبلا اٹھے۔ بے تحاشا بیوی دوڑی اور کہتے ہوئے درمیان میں حائل ہوئی، ارے ظالم، یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے فاطمہ کے لاد دلہارے ہیں، ان کی چاند جیسی صورتوں پر ترس کھا، ہاتھ روک لے ستم گر، جنت کے پھولوں کا سہاگ مت لوٹ، چمنستان قدس کی نازک کلیوں کو گھائل مت کر، بن باپ کے دکھیاروں کا کچھ تو خیال کر ظالم۔ پھر ممتا کی جھونک میں اٹھی اور اس کے قدموں پر اپنا سر پٹکنے لگی، لے میرا سر کچل، اپنی ہوس کی آگ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ غصے میں چور سنگ دل شوہر نے اسے اتنے زور کی ٹھوکر ماری کہ وہ پتھر کے ایک ستون سے ٹکرا کر لہولہان ہو گئی۔ تماچے مارتے مارتے جب تھک گیا تو شقی ازلی نے دونوں بھائیوں کی مشقیں کسیں اور غلاف کعبہ کی لٹکتی ہوئی زلفوں کو زور سے کھینچا اور آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ مارے دہشت کے بچوں کا خون سوکھ گیا، حلق کی آواز پھنس گئی، آنکھوں کے آنسو جل گئے۔ اس کے بعد سیاہ بخت یہ کہتا ہوا کوٹھڑی کے باہر نکل آیا، جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو، دن نکلتے ہی میری چمکتی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سلا دے گی۔ دروازہ مقفل تھا، اندر کا حال خدا جانے۔ ویسے جانوں میں اب تاب ہی کہاں تھی کہ نالوں کا شور بلند ہوتا، البتہ قید کی کوٹھڑی سے تھوڑے تھوڑے وقفے سے آہستہ آہستہ کرہانے کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ بلا لاؤ قیامت کو، بڑا ناز ہے اسے مناظر کی ہولناکی پر، سوا نیزے والے آفتاب کی روشنی کو، وہ بھی سیدہ کے شیرخوار بچوں کی اسیری کا تماشا دیکھ لے، اور ذرا محشر والوں کو بڑھ کے آواز دو، وہ بھی گواہ ہو جائیں جس محمد عربی کا اشارہ آبرو پر کل ان کی بیڑیاں ٹوٹ کے گرنے والی ہیں، آج انہی کی گود کے لاڈلے زنجیروں میں سسک رہے ہیں۔ ہائے رے مقام بلند کی قیامت آرائیاں، بڑے بڑے لالا رخوں، مہ جبینوں اور گل رویوں کا نگار خانہ جمال تو نے دن دہاڑے لوٹ لیا، اور تیرے خلاف کہیں داد فریاد بھی نہیں ہو سکی۔